عالمہ صفا فاطمہ، آپ سے اوپن کریں گے ہم اپنا، میرے پاس جو کویشچنر موجود ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آداب گفتگو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ریفرنس دینا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہ بنائیں؟ پھر فرمایا ولسانا وشفتین، اور تمہیں دو ہونٹ اور اسی طرح زبان عطا فرمائی۔ تو یہ جو بنیادی نعمتیں جن کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہا ہے، بعض اوقات ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نعمتوں کو، ویسے تو خیر ہر سمت اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن جب ہائی لائٹ کر کے کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خاص نعمتیں ہیں جن کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہا ہے اور ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو زبان کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ انسان اپنی پہچان کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے اس زبان کے ذریعے، اور جب وہ بولتا ہے تو بعض اوقات سادے سے لباس میں انسان ہوتا ہے لیکن اس کی قدر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کلام اچھا نہ ہو تو کتنا ہی ڈگنیٹی والا آپ لباس پہن لیں مگر وہ ساری ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں زبان کھلی وہاں ڈگنیٹی گئی، اور وہ اس لیے کہ زبان جو ہے وہ آپ کا تعارف کروا رہی ہے۔ اچھا بولنا، اچھا کلام کرنا، ستھری بات کرنا، یہ دین اسلام کا پیغام ہے، یہی قرآن اور حدیث ہمیں سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے راہ نجات کے حوالے سے سوال کیا گیا، نجات کا راستہ بتا دیجئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی استعمال اللہ کی نعمت کی جائے تو اس انداز پر کی جائے جیسا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ہم مزید اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی بات، اچھی بات اگر کی جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اچھی بات صدقہ ہے، یعنی اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ جو آپ اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ آپ کو صدقے کا ثواب دلواتے ہیں۔ تو ہر گفتگو میں یہ نیت کرنا، اچھی گفتگو کیا ہے، با مقصد گفتگو ہو، نیک گفتگو ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، بہتر انداز میں، اس طرح بات کرو کہ ان کو اپنائیت کا احساس ہو، اور اچھی عمدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن اور حدیث ہماری اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بات ادھوری نہیں کرنی چاہیے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے اتنا طویل ہم کلام کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم اصل مقصد جو بیان کرنا تھا وہ خود ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہنا کیا تھا۔ تو اتنی زیادہ طوالت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات میسیجز جو وائس میسیجز ہوتے ہیں وہ اتنے طویل ہم آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، 5 10 منٹ کے ہوتے ہیں، اور اس میں حاصل کلام بعض اوقات یا تو ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر اپنا وائس جو نوٹ دوبارہ سن رہے ہوتے ہیں، ہم نے کہا کیا تھا، بالکل آخر میں جا کر وہ گفتگو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے جب گفتگو کریں تو وہ طویل، اتنا طویل، بعض اوقات طوالت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ طویل کلام جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا طویل کلام نہیں کرنا چاہیے اور بات ادھوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا تو یہ بھی ہماری واضح طور پر اس حوالے سے رہنمائی ہوتی ہے کہ ہمارے کلام میں کسی قسم کی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور وہ ہنسانے کے لیے کہتا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے تو وہ جہنم کے گڑھے میں اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو جھوٹا کلام ہے جو حق پر مبنی نہیں ہے اور محض ہنسانے کے لیے، غیبت کے لیے یا ایذائے مسلم کا سبب بن رہا ہے، یہ اس کا وبال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اسی طرح آواز پست سے مراد یہ کہ ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ چیخ و پکار اس کے اندر نہ ہو۔ بہرحال قرآن اور حدیث ہمیں یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ کس مقام پر، کس جگہ، کتنی اور کیسے گفتگو کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔